السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے دن اچھا گزرا ہوگا کل کا۔ آج ماشاءاللہ 7واں روزہ ہے، اور اللہ کرے کہ ہم رمضان کی جتنی بھی برکتیں ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ اور میں نے پچھلے دنوں میں بھی کہا تھا کہ میں صرف اس لیے آج کل یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم اللہ سے ہمارا کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ ڈفرینٹ پوسٹس دیکھتی ہوں، لوگوں کی باتیں سنتی ہوں، سڑکوں پہ لائنز دیکھتی ہوں، تو ظاہر ہے وہ والا طبقہ تو مجھے نہیں سن رہا ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی کسی کو بات میں سمجھ آ جائے گی۔ تو جیسے میں اپنے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا، تو صرف جو ایک بے چینی ہے، لیک آف مینجمنٹ آف دا اسٹریس ہے، کیونکہ اسٹریس آپ کی لائف میں آتا ہے، تو وہ ساری چیزیں یہ ہے کہ ہمیں نا ہماری جو گائیڈ لائن ہے نا وہ ہم سے بہت دور ہے، اور ہماری جو صحیح معنوں میں گائیڈ لائن ہے نا وہ لکھے ہوئے صورت میں قرآن شریف ہے، اور اب ہمارے پاس وہ والی بات تو ہے نہیں کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھیں گے، ان کے صحابہ بیٹھیں گے، وہ اپنے پرابلمس بتائیں گے، وہ ان کا حل بتائیں گے۔ اب ہم اس دور میں تو ہے ہی نہیں، تو اب ہم یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس فون کا فائدہ یہ اٹھائیں کہ ہم پڑھیں، کہ اگر ہمیں کوئی احادیث مل جاتی ہیں یا ہمیں کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف اسلام جو ہے نا یہ صرف قرآن کا نام نہیں ہے، یہ 5 رکن پورے کرنے کا نہیں کہ آپ نے نمازیں پڑھیں اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہے، آپ کے دل میں کچھ تسلی نہیں ہے، آپ کو ہر وقت ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے بس آٹا مہنگا، یہ دالیں مہنگی، یہ مہنگا، اور وہ اللہ کا یہ شکر نہیں کر رہا کہ یار میں صحت سے ہوں، میں ایمان سے ہوں، میں چل سکتا ہوں، تھوڑا کم کھا لوں گا کوئی بات نہیں، اپنے ملک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یہ سوچ کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے، اور پتہ یہ رحمت اللہ تعالیٰ تب دیتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ رہتے ہیں، ورنہ ہماری نا ہم ہر وقت شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اب میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دوں، بہت چھوٹی سی۔ دیکھیں فرض کریں آپ کا کوئی ٹیچر ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کا ہی دے دیتی ہوں، یا آپ کا کوئی، آپ جہاں پہ بھی کام کریں، کوئی بھی آپ کا ایک سینئر ہے جس کا ساتھ جس کو ایک عزت کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ کے محلے میں کوئی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کو کوئی کام نہیں ہے ان سے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ آپ کے سارے کام اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، لیکن صرف ایک رسپیکٹ میں، اور ٹیچر کی تو بہت رسپیکٹ ہوتی ہے، ماں باپ کو تو بہت ہی، وہ تو آؤٹ آف دا وے ہے، مطلب اس کو تو مجھے کوئی مثال نہیں دینی چاہیے۔ تو اپنے ٹیچر کو جاتے ہیں، یا اپنے کوئی محلے کے آپ کے کوئی بڑے ہیں، آپ جاتے ہیں بغیر مطلب کہ آپ ان کو، چاہے آپ کا موڈ اچھا ہے چاہے نہیں اچھا، چاہے آپ مشکل میں ہیں چاہے نہیں ہے، آپ جاتے ہیں ان کو سلام دعا کر لیتے ہیں، ان کی خیریت پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ، یا جو بھی آپ کے جس لیول پہ بھی آپ ہیں، تو وہ آپ کیا ہو جائے گا، آپ ٹیچر کی نا سوچے گا کہ دیکھو یہ بندہ میرے سے کنیکٹڈ ہے، رسپیکٹ کرتا ہے، کہ میں بھی ٹیچر رہی ہوں، اور مطلب ٹیچر ہوں، ایک طرح سے استاد بھی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کی، تو اور جن لوگوں کو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں دیکھتی ہوں کئیوں کا ایسا موڈ کبھی آف ہے، تو کبھی اسلام کیا تو کبھی نہیں کیا، انکنسسٹنسی ہوتی ہے، تو یہی کچھ ہم، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ایک انسان ہے نا، ہم صرف انسان ہیں، اگر کوئی آپ ریگولرلی آپ رسپیکٹ میں سلام کرتے ہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اس بندے کے ایک اس کے بھی رسپیکٹ دل میں آتی ہے کہ یہ مجھے رسپیکٹ دے رہا ہے، اور وہ پھر اس کے دماغ میں ہوتا ہے کہ اچھا کسی دن کوئی بات ہوتی ہے، یا وہ خود کبھی پوچھ لیتا ہے، آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے بیٹا، اور کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے پاس آ جائیے گا، یہ تو انسان کا رویہ ہے۔ اور اگر ہم خدا کو، سوائے اس کے کہ ہم نے صرف مانگنا ہو یا گلہ کرنا ہو ہاتھ اٹھائیں، ہم خدا کو پیار کرنے کے لیے، ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی تسبیح پسند ہے، اس کو تو اس کے ہر کام میں بہتری ہے، ایسے نہیں کہ اللہ میاں کو کوئی تعریف کرانی ہے، اس کی تعریف کرنے کے لیے بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو اگر ہم تسبیح کریں کہ نہیں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ایک استغفار کی تسبیح پڑھ لیں، ہم ایک اپنی روٹین بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھیں یہ میرے مصیبت ہے، نہیں ہے، خوشی ہے، غمی ہے، یہ میری طرف ہی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں رکھ لے گا۔ تو پھر جیسے آپ کو ایک ہیومن بینگ ہے، ٹیچر ہے، وہ آپ کا خیال رکھتا ہے کہ دیکھو تمہیں کوئی پرابلم ہو، تمہیں کوئی بات ہو، تو تم میرے پاس آ جانا، ٹھیک ہے نا؟ میں تو اپنے کئی لوگوں کو اسی طرح کہتی ہوں،
حالانکہ میں کچھ کر سکوں نہ کر سکوں، چلے زبانی تسلی تو دے سکتی ہوں نا، کسی کا مورل وہ بڑھا سکتی ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا رب ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرا، جس کو مجھ سے ڈرا کا کیا مطلب ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ سے احکامات کو مانا، ٹھیک ہے، من یتق اللہ، جس نے اللہ سے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرا، یعنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز منع کی ہے، میں نے نہیں کرنی، یہ چیز منع کی یہ نہیں کرنی، میرے لمیٹیشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پر دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، وہ کیمرے کی آنکھ سے نہ ڈریں، صرف اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے اس کو اس جگہ سے رزق دوں گا، اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، رزق آپ کو سکون ہوتا ہے، آپ کے دوست ہوتے ہیں، آپ کا گھر کا سکون ہوتا ہے، آپ کے ہر چیز پازیٹیو وے میں چل پڑتی ہے، تو جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب بھی کچھ لوگ ہیں وہ بہت الگ سی بات ہے کہ لیکن کہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس طرح اس تعداد میں یہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس تعداد میں یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ میں ایگری کرتی ہوں، چلیں جی تعدادوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کنٹروورشل بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن شریف کی بہت سی صورتوں کی پورا قرآن بہت وہ ہے مطلب مقدس ہے، لیکن کچھ آیتیں ہیں یا کچھ صورتیں ہیں جن کے اپنے ہی فائدے ہیں، جیسے سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ یاسین ہے، سورۃ حشر کا آخری رکوع ہے، سورۃ توبہ کا آخری رکوع ہے۔ تو میں نے بہت مصیبت میں سورۃ قریش بھی پڑھی ہے، میں نے سورۃ علم نشرہ جو ہے وہ بہت پڑھی ہے۔ تو ان چیزوں کو جب آپ کمبینیشن کرتے ہیں نا تو بہت فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ آپ کی مرضی ہے، ہر انڈیویجول کی اپنی تھنکنگ ہے، جیسا بھی کریں، لیکن اپنے رب کو خوشی میں غمی میں یاد رکھیں، صرف اسی سے کانٹیکٹ رکھیں، اور یقین کریں کہ وہ کبھی بھی آپ کو نہ مہنگائی میں، نہ سستے میں، اور نہ مصیبت میں، نہ غمی میں، نہ خوشی میں، وہ آپ کو نہیں اکیلا چھوڑے گا۔ اور جب وہ نہیں اکیلا چھوڑے گا، جو پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، جس کے حکم سے بارش ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، دیکھیں رمضان کے مہینے میں مارچ میں رمضان ہی شروع ہوا تھا، اب اولے پڑ رہے ہیں، آپ کتنی وہی ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے۔ تو جو ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے تو ہم اس کی طرف، اس کو اپنا رب اور اس کا مالک کے ساتھ ہمارا ایک کانٹیکٹ ہو جائے گا نا، تو ہمارے دل کو بہت تسلی ہو جائے گی، ہم نہ شکایتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ دنیا کی ہمیں بہت سی چیزیں چاہیے، ہمیں حفاظت بھی چاہیے، ہمیں ایک گھر بھی چاہیے، ہمیں موسم سے بھی جیسے ہوتا ہے کہ ہم موسم کی گرمی سردی سے بھی بچیں، لیکن وہ چیز ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ممکن کرنا نا سوائے خدا کے اور کسی کے ذمے نہیں ہے۔ 10 دفعہ میں کوشش کر لوں، میں یہ کر لوں یہ کر لوں، رستے میں میری گاڑی خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا نام لیتے رہیں، آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اور چاہے آپ دن میں کوئی سا ٹائم، کسی پر اللہ تعالیٰ یہ میرا تیرا ٹائم ہے، 15 منٹ نکال لیں، 15 منٹ بس، ہاں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی ہوگی اور اتنی چینجز آئیں گی کہ آپ کی گھبراہٹ، آپ کی شکایتیں، یہ آپ کی سب ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اس پیغام کو آپ کے اپنے چھوٹے ہیں، آپ کے اپنے کوئی بھی آپ کو ایسا ملتا ہے جو بہت بے چین ہے، جو بہت، اس سے بات کریں کہ تم 15 منٹ اکیلے میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر لو، کلمے کی تسبیح پڑھ لو، کچھ کر لو، لیکن 15 منٹ اللہ کے پاس جاؤ جیسے تم انسانوں کے پاس جاتے ہو، انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اپنا خیال رکھیں، سب سے زیادہ اپنا، اور پھر آس پڑوس کا، ایسے آج کل مجھے اپنے آس پڑوس کا کچھ بھی نہیں پتہ، بڑے بزی دن گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، لیکن آج تھوڑا سا پتہ کروں گی سب کا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی خیریت میں رکھے، اور آپ کو بھی، اور آپ کا سارا دن بہت اچھا گزرے۔ تھینک یو ویری مچ۔